السلام علیکم پاکستان، میں ہوں سہیل انور۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، جمعرات کے دن افغانستان اور پاکستان، جو افغانستان کے طالبان ہے اور پاکستانی فورسز، ان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی۔ افغانستان کی طرف سے گولہ داغا گیا جو چمن میں FC کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے قریب آ کر گرا، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جو کسٹم ہاؤسز تھے وہاں پہ ان کو بھی خالی کر دیا گیا، اور بعد ازاں دونوں فورسز کے درمیان جو ہے وہ شدید فائرنگ کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری تھا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 افراد جو ہے وہ اس میں زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان دونوں مسلمان ممالک ہیں اور ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ جو پختون بیلٹ ہے ان کی زبان، رہن سہن جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کافی مشابہت بھی رکھتی ہے، اور دونوں ممالک دہشت گردی اور اقوام عالم کی پراکسیز کی وجہ سے کافی جانی نقصان بھی اٹھا چکے ہیں۔ افغانستان میں اب تک 2 لاکھ قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہے جنگ میں، اور پاکستان میں تقریباً 70,000 کم و بیش قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے اب تک۔ ناظرین، اب وجہ جانیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ دونوں برادر اسلامی ممالک جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور ان میں ایک دوسرے کے خلاف دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ جانیں گے۔ اشرف غنی حکومت میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، بارڈر پہ جو ہے نا کافی جھڑپیں ہوئی تھی پاکستانی اور افغانستان کے فورسز کے درمیان، لیکن غنی حکومت اور امریکی جنگ میں پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کو کافی سپورٹ بھی کیا گیا، یعنی ان کو انٹیلیجنس معلومات سے لے کر اسلحے کی فراہمی اور ٹریننگ تک جو ہے ان کو مہیا کی گئی، اور اس وجہ سے ISI کافی متنازع بھی رہی۔ انڈیا اور باقی اقوام عالم جو ہے انہوں نے ISI کو کافی متنازع بنایا اس بات کی وجہ سے، یہاں تک کہ افغانستان کے طالبان کو پاکستان کا اسٹریٹجک اثاثہ جو ہے وہ تصور کیا جانے لگا، اور افغان جنگ میں پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کو کافی مدد فراہم کی گئی۔ اس کا ہم نے آگے ذکر کیا، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اگست 2021 میں جب افغان طالبان کی حکومت افغانستان پر قائم ہوئی تو پاکستان نے سکھ کا سانس لیا کہ پاکستان کی دوست حکومت جو ہے وہ افغانستان پر قائم ہوئی ہے اور اب پاکستان کی خواہشات کے مطابق جو پالیسیز ہے اس کا ادراک بھی ممکن ہوگا۔ پاکستان کے سب سے بڑی دشمن گروہ جو ہے وہ TTP، اس کو سنبھالنا اب آسان ہوگا، مگر یہ پاکستان کی غلط فہمی تھی۔ 2007 سے لے کر اب تک TTP پاکستان میں تقریباً 3,000 دہشت گردی کے اٹیکس جو ہے وہ کروا چکی ہے، اور اس میں تقریباً 7,500 سے لے کر 8,000 تک قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ لیکن اب افغانستان کے طالبان جو ہے وہ پاکستان کے اسٹریٹجک پارٹنر بننے کے بجائے پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک بلو بیک کی مثال جو ہے نا وہ قائم ہو رہے ہیں۔ پاکستان چونکہ افغانستان میں TTP کے خلاف کافی کارروائیاں کرتا رہا ہے، لیکن جب افغانستان کے طالبان حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنے اندرون ملک معاملات میں پاکستان کی دخل اندازی کے خلاف جو ہے مزاحمت شروع کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستانی وفد افغانستان گیا تو ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملا یعقوب نے جو ہے پاکستانی وفد سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کو تنبیہ دی کہ پاکستان کو افغانستان کے بارے میں جو پالیسیز وہ بنا رہا ہے اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ان کو کھلا پیغام بھیجا گیا کہ آپ کی سرزمین سے جو دہشت گردی کی کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہے آپ نے اس کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے ہیں، اور افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اب تک یہ معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھا چکا ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کے لیے ایک پرامن آماجگاہ بن چکا ہے، اور القاعدہ TTP اور داعش خراسان جیسے پروجیکٹ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پر اس وقت سرگرم عمل ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز سر انجام دے رہے ہیں، جس سے پاکستان کو شدید سیکیورٹی خدشات لاحق ہے، جبکہ افغان طالبان نے تمام تر باتوں کو مغز غیر مصدقہ الزامات جو ہے نا وہ قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں بات آ جاتی ہے کہ پاکستان نے 2007 سے لے کر اب تک TTP کے خلاف جو
اقدامات کیے، یعنی کہ ان کا سر کچلا۔ پاکستان نے کئی شہادتیں پیش کی۔ اس کے علاوہ جو عام عوام تھے وہ بھی کافی متاثر ہوئے اس سے۔ جو ہمارا پختون بیلٹ تھا، وزیرستان اور یہ فاٹا کے جتنے بھی علاقے تھے، وہ اس دہشت گردی کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے، بلکہ پشاور، نوشہرہ اور سوابی تک جو ہے ان دہشت گردوں کا اپروچ بن گیا تھا آخر میں۔ اور جب ان کے خلاف آپریشنز ہوئے، آپریشنز کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ امن قائم ہوا۔ یہی سب تکالیف برداشت کرنے کے بعد اگر ٹی ٹی پی دوبارہ منظم ہو رہی ہے افغانستان کی سرزمین پر، تو پاکستان کو اس سے لازمی ہے کہ ان کو خدشات ہوں گے اپنی سیکیورٹی کے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد سے لے کر اب تک ٹی ٹی پی نے پاکستان میں کئی اٹیکس کیے ہیں، اور اس میں تقریباً 400 سے زائد افراد جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے ہیں اس دہشت گردی کے واقعات کا۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2022 میں 1000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ یو این او کی رپورٹ کے مطابق اب تک 5000 ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان میں رہائش پذیر ہے۔ دوسری طرف افغان طالبان کو بھی خدشات لاحق ہے۔ ان کا کہنا ہے، ان کے مطابق پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے وہ امریکی ڈرون اٹیکس کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور پاکستان افغانستان کے خلاف امریکہ کو اپنی سرزمین پر جگہ دے رہا ہے۔ ایمن الزہروی پر ڈرون اٹیک اور پاکستان کی طرف سے کی جانے والی فضائی حملوں میں اب تک 47 افغانستان کے جو عام عوام ہے وہ اس کا نشانہ بنے ہیں، جس پر ملا یعقوب نے انتقامی کارروائی کرنے کا اندیا بھی دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے پاکستان کے وفد سے ملنے سے بھی انکار کیا۔ اور اس کے علاوہ مارچ 2022 میں انڈیا کی طرف سے افغانستان کو گندم کی سپلائی کی گئی، وہ گندم بہترین کوالٹی کی تھی۔ جو پاکستان کی طرف سے گندم کی سپلائی ہوئی اس کی کوالٹی لو تھی، اس پر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مطلب لازمی بات ہے جب ایک برادرانہ اسلامی ملک جو ہے وہ اپنے دوسرے اسلامی ملک کو اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو لو کوالٹی کی گندم یا لو کوالٹی کی کوئی چیز بھیجے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہمارا بھی دشمن ہے، اور افغانستان والے بھی اس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مشرک ہے اور کافر رہتے ہیں وہاں پر، لیکن پھر بھی انہوں نے جو گندم سپلائی کی وہ ان کے لیے ہائی کوالٹی کی جو گندم تھی، اچھی کوالٹی کی گندم ان کو سپلائی کی گئی۔ تو اب دیکھیں یہ باتیں جو ہے یہ مطلب اس پہ لازمی انسان افسوس کرتا ہے کہ ان کو ایکسپیکٹیشنز ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ ان کے لیے جو ہے نا اچھی چیز کا پسند کریں گے اور اچھی چیز جو ہے نا ان کو بھیجیں گے۔ تو اس بات پر بھی انہوں نے کافی افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، یہی وجوہات تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہے۔ اور ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو ایران جو ہے وہ آلریڈی پاکستان سے اس بات پر سخت نالاں ہے کہ پاکستان امریکہ کی ایک الہی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور دوسری طرف انڈیا تو شروع سے ہی ہمارا دشمن ہے۔ تو اب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری دوریاں پیدا ہو رہی ہے، اور پاکستان کو اندرون خانہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں ہیں، دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی جو ہے تو ان کی طرف سے بھی پاکستانی فورسز پر آئے دن حملے ہو رہے ہیں، اور ایک ریٹالیشن جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ٹی ٹی پی دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بھی تباہال معیشت ہے۔ تو اور چائنا بھی اپنے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے پاکستان پر پریشر ڈال رہا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھ کر ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اپنی پالیسیز پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ فائدہ جو ہے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں جو ہے نا وہ ہمارا فائدہ ہے، اور جو افغانستان جیسا ہمارا برادرانہ اسلامی ملک ہے اس کے ساتھ تو ہمیں تعلقات خراب کرنے میں پاکستان کو مزید جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔